اور اسی میں 61 ایک کیٹیگری کے جو خطرناک اشتہاریوں سمیت 542 اشتہاری پکڑے گئے ہیں اور 783 عدالتی مفروران ہیں اور 329 سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 62 کے قریب جو ہے وہ بچے بازیاب ہوئے ہیں. اس میں آج بھی بلکہ ایک بچہ بازیاب ہوا ہے جس کو ہم نے ایڈ نہیں کیا آج. اور اس کے اندر سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ایک کیس جو ہوا ہے ٹریس وہ مصری شاہ کا ہے. اس میں بشرا نام کی جو بیوی ہے اس کو اس کے ہسبینڈ نے قتل کر دیا اور وہ بھی گھر کی ناچاکی کی وجہ سے اور اپنے دوست کے ساتھ مل کے اس کو قتل کیا اور موقع سے فرار ہو چکا تھا. اس کو پکڑا ہے مصری شاہ کی پولیس نے. سیکنڈلی ایک مقدمہ ہے جو اندھا قتل تھا مصری شاہ کا جس میں ایک لاش برآمد ہوئی کوڑے کے ڈھیر سے. اس کو بوری میں بند کر کے پھینکا گیا تھا. تو دیٹ واز ایک ہمارے لیے ایسا مقدمہ تھا جس سے کوئی ہمیں کلو نہیں تھا اور ایون باڈی کی بھی جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی. اور اس میں ندیم نامی بندے نے اپنی وائف کو قتل کیا سر پہ ڈنڈے مار کے. اس کے علاوہ جو ہے فیکٹری ایریا میں بھی ایک ملزم فدا حسین کے نام سے یہ ملزم ہے. اس نے خورشید بیوی کو تیز دھار آلے سے اپنی وائف کو قتل کیا اور اس کے بعد نامعلوم جگہ پہ پھینک دیا. دیٹ واز آلسو بلائنڈ مرڈر. ایک اور جو امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ ہمارا ٹریس ہوا وہ مصری شاہ کا ہی ہے اور اس میں ملزم ریاض احمد نے ایک شہری جو ہے حسن علی جس کا نام تھا اس کو چھریاں ماری اور اس سے 20,000 نقدی لے کے بھاگ گیا تھا. تو یہ 394 کا امپورٹنٹ کیس تھا جو ٹریس کیا مصری شاہ کی پولیس نے. اور اس کے ساتھ ساتھ کینٹ انویسٹیگیشن کی پولیس اسٹیشن ہیر نے گن پوائنٹ پہ یہ ہوا یہ تھا کہ ایک جو روڈ ہے ہیر کے پاس اس میں ویگن آر پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ گندم کا جو ٹرک ہے اس کو گن پوائنٹ پہ چھین کے لے جاتے ہیں. اور وہ گندم سے بھرا ہوا ٹرک تھا جس کی مالیت لاکھوں میں تھی اور اس کا بھی کوئی کلو نہیں تھا. اس پہ کیمراز کی مدد سے اس کو ٹریس کیا گیا, ٹرک کا نمبر آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اونر تک پہنچا گیا اور پھر اس کو ٹرک کو بھی برآمد کرا دیا گیا اور اس ویگن آر گاڑی کو بھی جس کے اندر وہ ملزمان آئے تھے اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ وہ ٹرک چھین کے لے گئے تھے. تو وہ بھی ہم نے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں اور یہ 4 ہیں ملزمان تعداد میں. ایک ڈکیتی ہوئی تھی برکی کے فارم ہاؤس پہ اور اس میں 3 ملزمان ہیں جنہوں نے یہ واردات کی تھی. اس میں تقریباً 20 لاکھ کی مالیت کی جو ریکوری ہے وہ کی گئی ہے جس میں بجلی کا سامان بھی شامل ہے, LEDs بھی شامل ہے, AC کا سامان بھی شامل ہے. اور اس میں ملزمان ہیں نعیم, قاسم اور سعید جس کو موبائل لوکیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی یوز سے اور کیمراز سے لوکیٹ کیا گیا اور ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان سے ساری ریکوری بھی کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بچوں کے اغوا کے بہت مسئلہ آ رہا ہے, یہ بہت سینسٹیو کیس ہے اور جو کیس ابھی ہم نے ٹریس کیا ہے وہ گلشن راوی کا کیس ہے جس میں بچے 2 ریکور ہوئے ہیں. اور یہ جو آدمی تھا عبدالوہاب نام کا یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا اور ان سے پھر بھیک منگواتا تھا. اب اس میں جو کڑیاں مل رہی ہیں اس کا دوسرا ساتھی بھی ہم اریسٹ کریں گے جس کی نام وغیرہ ہمیں پتہ چل چکا ہے. اب مزید اس پہ ورکنگ باقی ہے کیونکہ ایسے گینگز اکیلے آپریٹ نہیں کرتے چونکہ وہ پہلے تو یہ چیز ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی کوئی شامل ہے بیکاز دے ورک ان اے کائنڈ آف گینگ. تو یہ لاہور میں اور بھی جگہوں پہ یہ اس طرح کے کام کروائے جا رہے ہیں اور اس کا ہائیڈ آؤٹ ہمیں پتہ چلا ہے سیکنڈ ملزم کا, اس پہ ہم مزید ورکنگ کر کے اب اس کو بھی ٹریس کریں گے. مے بی وہاں سے بھی ہمیں کچھ بچے ریکور ہو جائیں. اور اسی طرح ریس کورس انویسٹیگیشن میں 17 سالہ کائنات اور 18 سالہ حسن کو جو کہ اغوا کے مقدمے درج تھے ان کو بھی بازیاب کرا لیا ہے. تو
تو یہ ہمارے کچھ لاہور پولیس کے ڈفرینٹ تھانوں کے اچھے کارروائی تھی اور گڈ ورک تھا وچ وی وانٹڈ ٹو شیئر وتھ یو. ڈاکٹر صاحب ایک نا تھوڑے عرصے بعد بینک رابری ہوئی تھی برقی روڈ میں، اس میں سی اے نے کہا ہے کہ اپنے بندے پکڑ لیے 2-3 دفعہ دعویٰ کے انٹریسڈ ہے. اس میں ایس پی صاحب کہتے بھی بڑا کام کرتے ہیں. اس میں اب ایسا ہے کہ آئی جسٹ کیم ٹو نو تھرو یو کہ سی آئی نے یہ ہم بھی چیک کر لیں گے کہ اس میں کوئی کام ہوا ہے. ایس پی کینٹ ہیز بن ورکنگ آن دیٹ ایز ویل. سو اب یہ مشترکہ ایکچولی کاوش ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ مل کے کام کرے، ونگ کوئی بھی ہو، چاہے آپریشنز ہے، سی آئی ہے، انویسٹیگیشن. مقصد یہ ہے کہ جو کرائم ہوا اس کو سالو کر لیا جائے. تو ڈیفینیٹلی اگر اس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے سامنے تو اس کو مزید چیک کر لیں گے کہ مے بی ان کے پاس ہو، اور ہم بھی اس پہ مزید ورکنگ جاری رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی بتایا کہ یہ اچھے کام تھے پولیس کے تو ہم نے شیئر کیے میڈیا کے ساتھ. کوئی ایسا برا کام اعلیٰ افسران کی نظر میں آیا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور اس کے اوپر کیا کارروائی کی گئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیے، یہ جو گڈ ورک کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی چل رہا ہے. اس میں مقصد اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد تو گڈ ورک شیئر کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی میں آتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی غلط کام کرے گا سامنے آئے گا. اس میں آپ لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی اس چیز سے گریز نہیں کیا کہ جو غلط کام کرنے والے کو سزا نہ دی جائے. سو ڈیفینیٹلی وہ جو بھی پرٹیکولرلی وداؤٹ پرٹیکولرلی مینشنگ اٹ، آئی وڈ سے غلط کام کوئی بھی ہماری نظر میں آئے گا تو وہ اس کو اس کی سزا ملے گی. بڑے اچھے کام کی آپ نے سارے بتائیں. خالد مجھے پکڑا گیا ہے وہ ہمیں مطلوب تھا اس میں جو 9 مئی سے ریلیٹڈ کیس ہے. سو وہ اس میں اب کارروائی کرتے ہوئے بہت دیر سے وہ ہم لگے ہوئے تھے کیونکہ ہی واز آن دا راڈار اینڈ وی وانٹڈ ٹو اریسٹ ہم ان 9 مئی کیس. اور وہ جس کیس میں ملوث تھا اس میں ہم اس کو اب اریسٹ کریں گے. دیٹ از ریس کورس کا کیس ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ ان کی کوئی انکوائری ہوئی تھی اور چالان جمع کروانے تھے، اور چالان کیوں کہ میں عدالت کے کاغذ چالان تمام کیسوں سے جمع ہوئے. 10 کیسز کے ہونے تھے، پروسیکیوشن نے اعتراض کر کے واپس کیے تھے، تو 10 کے جمع ہونے کے وہ ہو گئے ہیں، اور باقی جو گرفتاریاں ابھی تک نہیں ہوئی ان کی حوالے سے. اچھا، کچھ اور اعتراضات کی بات کریں اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایک پیمرا کی رپورٹ پینڈنگ تھی اور ایک ایف آئی آئی کی رپورٹ پینڈنگ تھی. دیکھیے، مقصد یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی جتنی بھی لوازمات ہیں اور جتنے پوائنٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں، سو دیٹ آگے تو کورٹ کی اوبویسلی اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. ہمارا کام ہے پولیس کا اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پہنچانا. سو اس میں یہ جو 2 رپورٹس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ایز وی آلویز سے کہ اب آپ کی ٹیکنیکل گراؤنڈ اسٹرانگ ہونی چاہیے جو بھی ایویڈنس کلیکشن ہو. سو اس وجہ سے وہ ایک تھوڑا سا ہمیں ناٹ ڈیلے، بٹ دس از ناٹ فرام دا سائڈ آف پولیس، دس از فرام دا سائڈ آف ایجنسیز فرام وچ وی آر ایکسپیکٹنگ اینڈ ویٹنگ دا رپورٹس فرام. سو وہ آ جائیں گی اور ہم اس کے بعد فوری چلان جمع ہو جائے گا. اس میں 120B ایڈ کی گئی ہے جو کہ میجر ایک ایسی دفعہ ہے جو بغاوت یا اس کے سلسلے میں آتی ہے جب آپ کسی کو انسائٹ کرتے ہیں، ایموشنلی انسائٹ کرتے ہیں کسی اپنے ملکی مفاد کے خلاف. تو وہ والی دفعات ایڈ کی گئی ہیں جو کہ بیسکلی مشترکہ انٹینشن میں بھی آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی اس جگہ موجود ہوں. اف یو ہیو بن پارٹ آف دیٹ کانسپریسی دیٹ مینس یو آر انوالوڈ ان دیٹ ایکٹیویٹیز. سو یہ والی دفعات ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں. اس کے بعد اب چلان سبمیشن کے لیے ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے لیے ہمیں ٹیکنیکل ایویڈنس کا جو ہم رپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ناٹ اے ڈیلے بٹ وی آر جسٹ ویٹنگ. جیسے وہ آئیں گے ہم چلان سبمٹ کرا دیں گے. یہ جو دفعات ہیں وہ ساری ایف آئی آرز میں، بیکاز یہ ایک ہی ایونٹ کی ساری ایف آئی آرز ہیں کہ ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، وہ موبائل فون سے کیے ہیں، سی ٹی وی سے کیے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ موبائل فونس بھی ہیں، اس میں واٹس ایپ گروپس کی ویڈیوز بھی ہیں، اس میں سیف سٹی کے کیمراز کی ویڈیوز ہیں. لیکن یہ والی جو ایویڈنس ہے وہ ڈائریکٹلی پولیس لے کے سبمٹ نہیں کرا سکتی. وی نیڈڈ ٹو بی ویریفائڈ فرام این آرگنائزیشن اور ایجنسی جو ویریفائی کر کے اپنی رپورٹ دے گی، اور وہ رپورٹ کورٹ میں ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ
دی جاتی ہے تاکہ وہ کہ جو کورٹ ہے اس میں ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو اور وہ اس پہ فیصلہ کرے. ابھی بہت سارے بہت سارے بندے کی دوسری پکڑے گئے, کچھ نامینیٹڈ بھی تھے, ان کے حوالے سے کیا کیا؟ جو نامینیٹڈ تھے ان کے اب تو اشتہار لیے جا چکے ہیں اور وہ اشتہار ہی آگے اب ان کی 88 کارروائی جو ہے وہ اس کا تحرک کیا ہوا ہے اور وہ اپنا جو پروسیس ہے کورس آف لا کا وہ پورا کر رہے ہیں. میں نے بتا دیں جو اشتہاریاں انہیں کتنوں کی اطلاع ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں ہیں یا کہیں اور کوئی اطلاع ہے؟ بیرون ملک والے ابھی ہمارے پاس چونکہ وہ ان کے بلاک لسٹ میں نام اور ID کارڈس تھے تو وہ تو ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کوئی. ود ان دا کنٹری ہے اور جو ہم لا کا پروسیس ہے اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے. میں نے یہ بات کی نا کہ اصلی کارروائی جیسے JD کو آپ نے کہا تو عمران خان کے تفتیش کے لیے کیا جیل آپ ہماری پوری ٹیم گئی اور وہاں پہ ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا, یہاں پر بھی انٹیروگیٹ کیا اور اس کیس میں بھی انٹیروگیشن ہوئی ہے اور پروبلی وی ہیو آلریڈی شیئر آل دا ڈیٹیلز ود یو. تھینک یو سو مچ. آخری سوال, جو سگیر مترا ہے اس کو انویسٹیگیشن میں چونکہ آپ سے ریلیٹڈ ہے, انچارج انویسٹیگیشن نے اس کو کچہری پیش کیا ہے. ڈسچارج ہونے کے بعد ان کا ایک اور مقدمہ تھا لیکن وکلا نے جہاں تشدد کر کے اس کو بجٹ فرار کروایا. اب یہ سننے میں ہے کہ وہ براڈ چلا کے باہر رویش ہوئی. یہ سب اسی میں ایڈ کر لیں مدد اس میں ہم پھر کامنٹ کریں گے بیکاز وی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر گڈ ورک وتھ یو.